نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 52 تک ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے قیدی کو کہا کہ جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو میرا تذکرہ کر دینا، ہو سکتا ہے بادشاہ مصر مجھے رہا کر دے۔ لیکن جب وہ شخص رہا ہو کر شاہی دربار میں پہنچا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام بھول گیا۔ تو بہت سالوں کے بعد بادشاہ مصر کو ایک خواب آیا۔ اس نے خواب یہ دیکھا کہ ایک طرف 7 گائے موٹی ہیں اور دوسری طرف 7 گائے دبلی پتلی ہیں، اور یہ جو دبلی پتلی گائے ہیں، کمزور گائے ہیں، یہ موٹی گائے کو کھا رہی ہے۔ اور اسی طرح ساتھ یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف 7 خوشے گندم کے ہیں سرسبز و شاداب، اور دوسری طرف 7 خوشے ہیں وہ خشک ہیں۔ تو اس نے یہ خواب اپنے درباریوں کو سنایا اور کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا، کہ اے میرے دربار والو، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ تو وہ درباری کہنے لگے کہ بس یہ خیالی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا ہم ان جیسے خوابوں کی تعبیر کو نہیں جانتے۔ جب بادشاہ مصر نے اس خواب کا تذکرہ کیا تو اس وقت وہ جو مجرم رہا ہو کر شاہی دربار میں پہنچا تھا، جس کو یوسف علیہ السلام نے پیغام دیا تھا کہ شاہی دربار میں پہنچ کر بادشاہ مصر کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، جب اس شخص نے بادشاہ مصر کا خواب دیکھا تو اس کو اس وقت یوسف علیہ السلام کا پیغام بھی یاد آیا اور یوسف علیہ السلام بھی یاد آئے۔ تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ مصر اگر آپ مجھے جیل کے اندر بھیجیں تو وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے، اس سے میں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے اس کو اجازت دی، جیل کے اندر پہنچا، یوسف علیہ السلام سے سلام دعا کی، حال احوال کیے، اور اس کے بعد بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ تو اس نے خواب سنایا کہ بادشاہ نے 7 گائے موٹی دیکھی ہیں اور 7 گائے دبلی پتلی دیکھی ہیں، اور یہ دبلی پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 خوشے گندم کے سرسبز و شاداب دیکھے ہیں اور دوسرے 7 خوشے خشک دیکھے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر بتلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے کہا کہ پہلے 7 سال خوب بارشوں کے ہوں گے، پہلے 7 سالوں میں خوب بارشیں ہوں گی، خوب پیداوار ہوگی، غلہ ہوگا، اناج ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتلانے کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی دی کہ ان 7 سال جو قحط کے ہوں گے، اس کے بعد 1 سال پھر ایسا آئے گا کہ اس کے اندر پھر خوب بارشیں ہوں گی اور لوگوں کے لیے خوشحالی کا سامان ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی اور فرمایا کہ بلکہ ساتھ اس کی تدبیر بھی بتلا دی۔ خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد
اس کی تدبیر بھی بتلا دی کہ جو بعد میں 7 سال قحط کے آنے ہیں ان کو گزارنا کیسے ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، جن میں خوب پیداوار ہوگی، ان کے اندر ایسا کرنا ہے کہ جو پیداوار ہوگی کچھ کھانے کے لیے نکال لو، اور جو باقی پیداوار ہوگی ان کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دو، کیونکہ جب تک گندم خوشوں کے اندر رہتی ہے تو اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ تو اس طرح پہلے 7 سالوں کے اندر گندم کی ایک ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی، اور جب بعد میں قحط کے 7 سال آئیں گے تو پھر پہلے 7 سالوں کے اندر جو گندم کی ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی وہ ہمیں بعد کے 7 سالوں کے اندر کام آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ تدبیر بھی بتلا دی۔ جب یہ شخص واپس آیا اور بادشاہ مصر کو خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور ساتھ تدبیر بھی بتلائی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا وقال الملک ائتونی بھی، کہا جاؤ یوسف کے میرے پاس لاؤ۔ یہ شخص دوبارہ جیل کے اندر پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی پیغام دیا کہ بادشاہ مصر آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، کہ واپس اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دو کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان عورتوں کو جمع کریں جنہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور ان سے میرے واقعہ کی تفتیش کریں کہ اس کے اندر قصور کس کا ہے۔ جب میں بالکل اس جرم سے قصور سے بری ہو جاؤں گا اس وقت میں جیل سے باہر آؤں گا، اس سے پہلے نکلنے کو تیار نہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جب میں رہا ہو کر شاہی دربار میں پہنچوں گا تو مجھے کوئی شاہی اعزاز ملے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ شاہی اعزاز ملنے سے پہلے میں بالکل اس الزام سے بری ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے میری پاکی اور طہارت واضح ہو جائے، تاکہ شاہی اعزاز ملنے کے بعد لوگوں کی زبانیں میرے خلاف نہ کھلیں اور وہ مجھے کسی قسم کی کوئی ملامت والی بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ قاصد واپس آیا اور بادشاہ مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام دیا تو قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ مصر نے ان تمام عورتوں کو جمع کیا جس کے اندر عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی تھی، اور بادشاہ مصر نے ان عورتوں سے پوچھا قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، کہ بتلاؤ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اس وقت تمام عورتوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ پاکی اس اللہ کے لیے ہے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دیکھا کہ اب سارا راز فاش ہو گیا ہے اور ساری حقیقت واضح ہو گئی ہے، تو اب عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی اور کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا کہ اب حق تو واضح ہو گیا، حقیقت تو واضح ہو گئی، انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، تو کہنے لگی کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، یوسف علیہ السلام اس الزام سے بالکل بری ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس واقعہ کی تفتیش اس لیے کروائی ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ میں نے عزیز مصر کے گھر ان کی عزت پر دست درازی کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی، اور ساتھ ان خیانت کرنے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جو لوگ کسی بھی معاملہ کے اندر خیانت کرتے ہیں تو اللہ خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جیسے یہاں عزیز مصر کی بیوی زلیخا اور وہ عورتیں جنہوں نے زلیخا کی تائید کی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ تم زلیخا کی بات مان لو اور ان کی خواہش کو پورا کر دو،
ان عورتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی خائن کی خیانت کو چلنے نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔